جسم تمہاری بیوی کا، دیکھنے کا حق سب کا۔ یہ ایک سبق ہے جو کچھ لوگوں کو سکھایا جانا چاہیے، سوائے ان کے جو محفوظ رہیں۔ ایک حقیقی کہانی جو ہر پڑھنے والے کو پسند آئے۔ ایک دیہاتی آدمی کی کہی ہوئی بات۔ جسم تمہاری بیوی کا، دیکھنے کا حق سب کا۔ ایک شخص قاہرہ سے اسوان جانے والی ٹرین میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال تھی اور وہ دیہاتی لباس میں تھا۔ پھر ایک نوجوان اور اس کی بیوی آئے جو بظاہر نئی شادی شدہ لگتے تھے، اور وہ ان کے سامنے والی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ بدقسمتی سے بیوی نے ایک چھوٹا برمودا پینٹ اور بغیر آستین کی بلاؤز پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازو اور سینہ ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر اچانک شوہر نے دیکھا کہ دیہاتی آدمی، جو وقار اور احترام کی علامات لیے ہوئے تھا، اپنے ہاتھ کی کوہنی کو اپنی ران پر ٹکا کر اپنی تھوڑی کو مٹھی پر رکھے ہوئے عورت کو غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ وہ اسے قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اچانک بیوی پریشان ہو گئی اور شوہر غصے میں آ گیا اور اس دیہاتی آدمی سے کہا، اپنی حد میں رہو، تم بڑے آدمی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور برا کرم اپنی نظریں میری بیوی سے ہٹاؤ۔ دیہاتی آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ تم اپنی حد میں رہو، اور نہ ہی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے اپنی بیوی کو اس طرح لباس پہننے دیا۔ تم آزاد ہو، چاہے تم اسے بغیر کپڑوں کے بھیج دو، جب تک تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن میں تم سے یہ کہوں گا کہ تم نے اسے اس طرح لباس پہنایا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو پھر تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ دیکھو بیٹے، جو تمہاری بیوی کا جسم ظاہر ہے، اسے دیکھنے کا حق ہم سب کا ہے، اور جو چھپا ہوا ہے، اسے دیکھنے کا حق صرف تمہارا ہے۔ اور اگر تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں قریب سے دیکھ رہا ہوں، تو میں کیا کروں؟ میری نظر کمزور ہے اور میں صاف دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر شوہر خاموش ہو گیا اور اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ اس کی بیوی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، خاص طور پر جب ٹرین کے مسافروں نے دیہاتی آدمی کے دیے گئے سبق کی تعریف کی۔ شوہر کو کچھ نہ سوجھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر ٹرین کے ڈبے سے نکل جائے۔ اس کہانی میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی بیویوں کو تنگ اور رنگین عبائے پہناتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کیوں دیکھتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ عبائے پہننے کا مقصد پردہ ہے، زینت نہیں۔ خوبصورت باتیں۔ سردیوں میں جسم کو ڈھانپ لیا جاتا ہے تاکہ اضافی سردی سے بچا جا سکے۔ تو پھر عذاب الہی سے بچنے کے لیے پردہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک بہترین حکمت۔ جب درخت سب کے سامنے اپنے پتوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کا انجام دنیا میں جلنے والی لکڑی بن جاتا ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی جب سب کے سامنے بے پردہ ہو جائیں تو ان کا انجام جہنم کی لکڑی بن سکتا ہے۔ نسائیت حیات ہے، محض لباس نہیں۔ برطانیہ کی شہزادیاں ہمیشہ باپردہ لباس پہنتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بے پردہ لباس صرف رقص گاہوں کی عورتوں کے لیے ہے۔ جبران خلیل جبران۔